بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پہ. اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں 150 روایتیں, اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگا ہوں. پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں, اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو. اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, حضرت عمر ابن عاص ہوں, حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں. ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں, باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. ہم الحمدللہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی. 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں, حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں, یہ 12 خلفاء نہیں 5 ہی ہیں کنزیکٹو. بعد میں 12ویں امام محمد مہدی ہیں, بیچ میں خلیفہ آئیں گے, ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں. انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا, نہ ابن تیمیہ نے, نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے. تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے. اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ, اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حق بات الحمدللہ کریں گے, حق نہیں چھپائیں گے. نہج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتہ چلے گا. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 571 خطبہ نمبر 204 ورڈ بائی ورڈ میں اس میں اوریجنل بک میں سے پیش کرنے لگا ہوں. اور یہ فرحان بھائی یہ بھی دکھا دیجئے ذرا ان کو, چونکہ یہ میں نے پیش کرنا ہے. اب یہ بڑا خطرناک ہے, یہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہونا نا ساڈے شیعہ پراوانوں. اے خلفائے ثلاثہ تے لعنت کردے نے, ویکھو مولا علی نے تے معاویہ تے لعنت نہیں کرن دیتی. اے لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے, اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کروں گا. صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر, وہ بھی فوت ہو چکا ہو. تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204 پیج نمبر 571 کہ یہ میں اس سے ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. جی, آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں. آج مولا علی زندہ ہوتے تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافضیوں کو دیکھ کے. تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. میں نے یہ پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی, اب میں آپ کو سناتا ہوں. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. علی کا شیعہ کون ہے دیکھیں, ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں, مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لعنت کروا رہے ہیں, اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے, حالانکہ جنگ کے لیے صفین پہ پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ تو خوش ہوتے, ٹھیک ہے اور گالاں کڈو بھائی, morال بلند کرو. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا علمی طریقے سے غلطی واضح کریں, کرتوت کھولو, علمی جو ہم کہتے ہیں نا علمی طریقے سے واضح کریں, یہ تلوار کے زور کے اوپر دھونس کے اوپر نہیں, علمی طریقے سے غلطی. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے, اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا کہ علمی طریقے سے بتاؤ کہ معاویہ نے یہ کیا ہے. اصحاب بدر اور اصحاب شجر 80 اصحاب بدر میں سے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کے ساتھی. اور عمار ابن یاسر ٹاپ آف دا لسٹ, جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. دوزخ کے الفاظ ہیں, آگ کے.
علی کی پارٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی، اور مخالفین کو کہا دوزخ کی طرف بلانے والی، عمار ابن یاسر۔ مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ روایتیں بیان کی ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حالات پیش کرو، علمی طریقے سے، تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بڑی بات ہے۔ یہ مولا علی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر 3 براعظموں کا بادشاہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب 2 منٹ میں مسل کے، اور جنگ ہار بھی گئے معاویہ، پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اپنے جان بخشی کے لیے۔ ظاہر ہے جی ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر، چھوٹے سے صوبے کا گورنر 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے۔ تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جنگ ٹل ہی جائے، میں نہیں چاہتا۔ دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں، جنگ جمل میں عثمان بن طلحہ کی لاش آئی سامنے، نہج البلاغہ پڑھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ کے دیکھ لیں، مولا علی خود گریہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلحہ کا بیٹا، اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا۔ تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے، ان کو ورگلایا گیا۔ تو یہ دعا کرو خدایا ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی، اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ لیکن جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں مولا علی کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، اور لعنت سے روک دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قنوت نازلہ پڑی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، میں نے 5B ریسرچ پیپر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیکا بمعاویہ و اشیاہی، اللہم علیکا بعمر ابن عاص و اشیاہی، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، اور عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ یہ سنت ہے قنوت نازلہ پڑھنا، لعنت نہیں فرمائی بلکہ بربادی کی دعا کی اس وقت ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں، اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی۔ اور اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں وہ کتاب الجمل چیپٹر جو جس میں جنگ جمل، نہروان اور صفین والے 3 باب ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37880 روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، جب جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے ساتھی تو ان کو تو نبی نے گارنٹی دی تھی کہ جنتی پارٹی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلایا یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ آدھی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں، اگلے الفاظ نہیں لکھتے۔ پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں طے پائے گا۔ معاویہ کو معاف نہیں کیا، لیڈر کو نہیں معاف کیا، ان کا بیچارے وہ بولے تھے، قتل عثمان کا ایک پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ بالکل میں تو اب یہ وثوق کے ساتھ کہہ، پہلے تو میں الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا، میں چونکہ علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں، میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بخاری سے 4108 نمبر حدیث 4108 پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے کنایا کر کے عبداللہ بن عمر کو کہا میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، حضرت عمر کی توہین کی۔ اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں، لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا، قتال کیا تھا، یعنی مولا علی۔ لیکن میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آ گئیں، اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے، اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ 4108 کڑوی گولی بخاری میں۔ اچھا یہ ابن عمر کے جو الفاظ ہے نا کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے، آج یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں 1258 کہ دیکھنا ان 6 بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے۔ دیکھا وہی الفاظ ہے جو ابن عمر نے کہے، دیکھا کیسی کڑیاں ملی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھو انہوں نے پھر بعد میں توہین بھی حضرت عمر کی اے عبداللہ ابن زبا نے مت مار چٹی سی، مت تہاڈی کسی اور نے ماری ہے، تہاڈی چندیاں نے تہاڈی مت ماری ہے۔ اصل بخاری مسلم نے حق گل دس دیتی ہے بھائی، ایا کرو، بخاری مسلم کے منکر نہ بنو، منکرین حدیث نہ بنو، صحیح اہل الحدیث اہل السنہ بنو، الحمدللہ۔ تو یہ میں نے 2 روایتیں بتا دی۔
تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنت نہ کرے، اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدعت کے اوپر چلے۔ باقی جنگ جمل نہروان صفین کے حوالے سے جسے شوق ہو تو میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B اور مسئلہ نمبر 101 ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے احادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت کم پانا ہے، یہ میں نے نہیں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2818 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے؟ آر یو وانٹ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی؟ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ اپنا ایمان ہی نہ گوا بیٹھنا، نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو، اللہ کا عذاب آ جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات، یہ 2 لیکچر ہیں، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے، اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ ریویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔